سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاتحہ کا مطلب افتتاح ہے، آغاز کرنا۔ تو قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، کھلنا، کسی چیز کی اوپننگ کرنا۔ اور سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا، اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، ام القرآن، قرآن کی اصل ہے۔ بہت مبارک صورت، اور ہم سب سے زیادہ جس صورت کو پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی۔ یہ اتنی مبارک صورت ہے کہ اگر اسے پڑھ کر صحیح معنوں پہ کسی پر دم کیا جائے تو اسے شفا نصیب ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا متقی ہو۔ بھئی گولی تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہتھیار ہی ناقص ہو تو فائر کیسے ہوگا؟ یعنی ایک سمجھانے کی بات ہے کہ اگر پڑھنے والا ہی متقی نہیں ہے، اس کی زبان ہر وقت فضولیات اور جھوٹ میں، غیبت میں، چیزوں میں رہتی ہے، تو وہ تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا، تو ایک گاؤں تھا، تو وہاں کا سردار جو ہے وہ بیمار ہو گیا، سانپ نے کاٹا، اور ایسا زہریلا سانپ تھا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا، مرنے والا تھا۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ قافلے والوں، اگر تم میں کوئی شخص ہے اور علاج جانتا ہے تو وہ آئے علاج کرے۔ تو ایک صحابی نے کہا میں علاج جانتا ہوں۔ آپ گئے اور آپ نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا، تو وہ جو شخص تھا جو بالکل بیمار ہو گیا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور بعد میں جب یہ بات صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو آ کر عرض کی تو حضور نے بھی اس بات کی تائید فرمائی کہ یہ سورہ شفا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ اس جگہ پر جہاں درد ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود پڑھ کر اس کو روزانہ دم کیا جائے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ نیت اچھی ہو، یقین کامل ہو، جیسے وہ صحابی رسول کہا میں جا کے دم کرتا ہوں، شفا ہوگی۔ تو کلام الہی ہے، بس 2 چیزیں شرط ہوتی ہیں دم کرنے کے لیے، صدق مقال اور رزق حلال۔ کیا ہوتی ہیں 2 چیزیں؟ سچ بولنے والا اور حلال کھانے والا، تو پھر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک صورت کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی اور کی تعریف نہ کی جائے؟ جب ساری ہی حمد و ثنا اس کے لیے ہے تو کیا کسی اور کی تعریف نہ کی جائے؟ تو پتہ چلا کہ آپ کائنات میں کسی بھی شے کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف خالق ہی کی کہلائی، بنانے والے کی تعریف ہے۔ مثلا ایک مصور ہے، اس کی پینٹنگ ہے، پینٹنگ کی کوئی تعریف کرے تو تعریف کس کی ہوگی؟ پینٹر کی ہوگی، بنانے والے کی ہوگی۔ یعنی کسی تصویر کی تعریف کرنا وہ مصور کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا اور سجایا، اب اس کائنات میں آپ کسی بھی شے کی تعریف کریں تو در حقیقت تعریف کس کی ہوگی؟ آپ زمین کی تعریف کریں، آسمان کی تعریف کریں، آپ پھولوں کی تعریف کریں، پھلوں کی تعریف کریں، انسانوں کی تعریف کریں، والدین کی تعریف کریں، اولیاء کی تعریف کریں، آپ جس کی بھی تعریف کریں گے تو تعریف کس کی کہلائے گی؟ اللہ کے محبوب کی تعریف کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ نام ہی ایسا رکھا، بھر بھر کے تعریف کریں، جھوم جھوم کر تعریف کریں۔
کہ جس کا محبوب اتنا سونا ہے وہ رب کتنا حسین ہوگا. تو تعریف کر. اچھا ایک غلط فہمی بھی ہے, اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعریف نہ کریں کسی کی. ارے بھائی کیوں نہ کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی کی تعریف کریں گے تو یہ کچھ اور ہو جائے گا. بھائی کیا ہو جائے گا؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھائیں, ہوگا کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ توحید بیان کرتے کرتے وہ رسالت کی طرف نا وہ ایسی بات کریں گے کہ جیسے کوئی نقص کی طرف لے جائیں گے. ایسا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے. مثلاً میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, ویسے یہ مثال دینی نہیں چاہیے لیکن صرف سمجھانے کے لیے, کہ ہم باپ کی تعریف کرتے ہیں, کریں جی بھر کے کریں, تو کیا باپ کی تعریف کرنے کے لیے ماں کی تنقید کرنا ضروری ہے؟ نہیں. آپ باپ کی تعریف جتنی کرنا چاہتے ہیں کریں, کوئی حرج نہیں. ماں کی جتنی تعریف کرنا چاہتے ہیں کریں, کوئی حرج نہیں. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب باپ کی تعریف کرتے کرتے کوئی ماں کی تنقید کر دے, پکڑ یہاں پر ہوگی. اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی توحید بیان کرنا چاہتا ہے کرے, ساری زندگی کرتا رہے. وہ تو خالق وہ ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں, درخت کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں اور اس کی شان لکھنا کوئی شروع کرے, وہ لکھتے لکھتے تھک جائے گا, قلم ختم ہو جائیں گے, سیاہی مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن اس کی تعریف حق نہیں آتا. وہ رب ہے, ساری تعریفیں اسی کے لیے. لیکن اگر کوئی اس کے محبوب کی تعریف کرے, سارا دن کرے, ساری رات کرے, اصل میں تعریف محبوب کی جا رہی ہے, لیکن در حقیقت تعریف خالق ہی کی ہے. ہمارے بابا مجید اللہ شاہ صاحب کے آستانہ عالیہ سے ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں, تو بابا صاحب ایک شعر اکثر پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت کا, کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والے جو ہیں, سنی حضرات, اتنی تعریف کرتے ہیں, اتنا تعریف کرتے ہیں, اتنا تعریف کرتے ہیں رسول اللہ کی, معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, ہم اللہ کے محبوب کو اللہ کا شریک نہیں اس کا حبیب سمجھتے ہیں. بھائی شراکت میں تو بٹوارا ہو گیا نا, لیکن کوئی کسی کا حبیب بن جائے, محبوب بن جائے, تو جو کچھ اس کا ہے وہ سب دوسرے کا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا حبیب بنایا ہے, اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, نہیں میرا تیرا. یہ بات یاد رکھیے گا. بعض لوگ یہاں جا کے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی, آپ تعریف کریں, اولیاء کی تعریف کریں, آپ کسی کی بھی تعریف کریں, تو ہوگا کہ تعریف کس کی کہلائے گی؟ اللہ کی. اور پھر کوئی آپ کی تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی تعریف شروع کر دی, تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً کہیں الحمدللہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ. آپ اللہ کی تعریف شروع کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. کسی نے آپ کی تعریف شروع کی تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی تعریف اسی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے. اس نے کیسا کھلانے کا انتظام کیا. ایک لقمہ جو ہم یوں اٹھا کے کھا لیتے ہیں نا, اور منہ بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی غور کریں کہ یہ لقمہ کیسے کھیت میں اگا, کس نے اہتمام کیا, وہاں اگ رہا ہے. وہ گندم کا دانہ
وہ اگا، پھر وہاں سے وہ پک کر تیار ہوا، پھر وہاں سے کسی نے اسے نکالا اور پھر وہ چکی میں گیا اور پیس کے اس کا آٹا بنا، پھر وہ گودام میں گیا، گودام سے پھر وہ اسٹوروں میں آیا، اسٹوروں سے ہمارے گھر پہ آیا، پھر اس میں پانی ملایا گیا، اسے گوندا گیا، اسے گرم کیا گیا، تیار کیا گیا، پھر وہ ہمارے سامنے آ کر سجا۔ پروسیس تو دیکھیں کتنا اہتمام کیا آپ کے لیے اس نے، کہاں سے چلی چیز آپ کے دسترخوان پہ پہنچی۔ یہ بریانی جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی غور تو کریں اس میں کتنے اجزاء، ایک گوشت ہے تو فلاں چیز ہے تو رائس ہے، یہ جو کالی مرچ ہے کہاں سے آئی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کالی مرچ کہاں سے آتی ہے؟ سہیل بھائی کہاں سے آتی ہے؟ ویتنام سے آتی ہے۔ اور یہ جو مسالہ جات ہیں زیادہ تر افریقہ سے، کہاں کہاں سے چیزیں، کوئی چیز سری لنکا سے آ رہی ہے، کوئی ویتنام سے آ رہی ہے، وہ چیز وہاں بنی، وہاں سے چلی، ہوتے ہوتے پروسیس ہو کر آپ کے سامنے خوبصورت اس کی پریزنٹیشن تو دیکھیں۔ یہ جو سیلیڈ رکھا ہوتا ہے کبھی دیکھیں تو صحیح مالک نے کیا اہتمام کیا، کیسے کیسے ذائقے۔ پھر اس لقمے کو آپ نے اٹھایا، اگر زیادہ گرم ہے تو ہاتھ نے بتا دیا، اگر اس کے اندر کوئی اسمیل ہے تو آپ کے ناک نے سونگھ کے بتا دی، کیسا سینسر لگا ہوا ہے۔ منہ میں رکھا، اگر اس میں کوئی کنکر ہے، پتھر ہے تو منہ نے بتا دیا کہ بھائی، اور جب آپ نے اسے نگل لیا پھر اس کے پورا نیچے ایک پورا پروسیس ہے، کتنی باڈی کو ضرورت ہے، کتنا اس نے خارج ہونا ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ کس نے بنایا یہ؟ کیسا رب ہے، کیسا اہتمام۔ کبھی ہم غور کرتے باڈی میں شوگر ہو گئی، مٹھاس آ گئی، زبان میں مٹھاس نہیں آتی، زبان میں شکر نہیں آتا، باڈی میں شکر آ گئی، زبان میں شکر نہیں آیا، تو کبھی مالک کی تعریف کریں، بنانے والے کی تعریف کریں، رزق کھائیں تو کہیں الحمدللہ، جھوم کر کہیں الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت، کیا بات ہے، یعنی وہ ایسا رحمان ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے وہ رزق سب کو دیتا ہے۔ وہ فرعون کو بھی کھلاتا ہے اور موسیٰ کو بھی کھلاتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی رزق دیتا ہے۔ رب ہے وہ، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی صفت رحمانیت سے سب فیض پاتے ہیں، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو۔ اس کی مہربانی کی جو بارش ہے وہ امیر کے محل پہ بھی برستی ہے اور غریب کے جھوپڑے پہ بھی برستی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز اپنا کتنا دامن وا کرتی ہے، جو جتنا دامن وا کرتا ہے وہ اتنا ہی بھرا کرتا ہے۔ تو دیکھیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی رحمت کا دریا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں شخص تو بڑا راشی ہے، ظالم ہے، بڑا غنڈہ ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دنیا میں تم آئے ہو نا، تمہیں یہاں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، کر لو۔ بھئی ایک ٹیچر ہے کلاس کا، اس نے بتا دیا کہ کیا ہونا ہے امتحان کے دن، چھوڑ دیا۔ اب ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا، مرضی ہے اس کی، نہ پڑھے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اگلی بات اس نے ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا حساب تو وہی لے گا۔ اس دن سارے کھڑے ہوں گے، بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، بڑے بڑے ظالم جابر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک تو کوئی کندھوں تک تو کوئی اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ قیامت کا منظر ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ اور پھر وہ خود ہی قیامت کے دن پوچھے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟
للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہی، وہ واحد ہے، وہی غالب ہے۔ آج تو اس نے موقع دیا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو دیکھو، آپ کسی کو مت دیکھو، آپ بس اپنے آپ کو دیکھو، اپنی تیاری پکڑو، کیونکہ اس دن کوئی بھی بڑے بڑے جابر، یہاں ہم سمجھتے ہیں یہ بادشاہ ہیں، یہ عارضی بادشاہت ہے، ویسے بھی ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کب بادشاہت بدل جائے، اور ویسے بھی دنیا میں بادشاہت عارضی ہے، یہ سب مالی ہیں، ہم اور آپ سب کیا ہیں؟ مالی ہیں، کوئی چھوٹا مالی ہے، کوئی بڑا مالی ہے، گھر میں اگر 5 افراد ہیں اس کا ایک مالی ہے، کوئی ادارہ ہے وہاں 100 افراد ہیں اس کا کوئی مالی ہے، ٹاؤن ہے تو اس کے سٹی کا مالی، ملک کا مالی ہے۔ اور مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پودوں کی دیکھ بھال کرنا، کھاد دینا، پانی دینا، خیال رکھنا۔ لیکن مالک جو ہوتا ہے باغ کا، اگر مالی صحیح کام نہ کرے، اسے باغ دیا گیا اس کا خیال نہ کرے، تو ہوگا کیا؟ حساب تو دینا پڑے گا۔ اچھا یہاں بھی ہم بھی مالی ہیں، ہم بھی یہاں پہ مالی ہیں، یہ ادارہ ہے، مالی ہیں۔ اچھا مالی کا ایک کام اور بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی بات بری لگ جائے ہماری، اور لگ بھی جاتی ہوگی کسی کو، تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں کہ میں مالی ہوں، میں مالی ہوں۔ مالی کھاد بھی دے گا، پانی بھی دے گا، لیکن پودوں کی تراش خراش بھی کرے گا، ایک ہاتھ میں کینچی بھی ہوگی، کلہاڑا بھی ہوگا، سیٹنگ بھی کرے گا وہ، تاکہ باغ جو ہے نا وہ باغ ہی رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رہے، مگر مالی کو مالی رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ نے مالی بنایا، وہ مالک بن بیٹھے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا مالک کون ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رحمان تو ہے، رحیم ہے، لیکن کیا وہ پوچھے گا نہیں؟ آگے بتا دیا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تیاری پکڑو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ۔ پڑھتے ہیں احادیث میں کہ 50,000 سال کا دن ہے، ایسا ہی ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن نیکوکاروں کے لیے وہ دن اتنا بڑا ہوگا جیسے ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نیکوکاروں کے لیے، اور صرف یہی نہیں قیامت کا دن، بلکہ قبر کا جو عرصہ ہے، جب نیک لوگ اٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کتنی دیر سوئے تھے، وہ کہیں گے یہی کوئی تھوڑی دیر، عصر اور مغرب کے درمیان۔ پتہ نہیں زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئی، انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، 309 سال تک سوتے رہے، اٹھے اور بازار گئے کہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئیں، تو پتہ چلا کہ 309 سال بیت گئے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے گا، کیوں نہ ناز کریں کہ اس دن ہمارے آقا و مولا مقام محمود پر ہوں گے۔ مقام محمود پر آقا کریم ہوں گے، یعنی وہ مقام جہاں حمد کی جائے، اور حضور فرماتے ہیں میں اس دن اپنے رب کی حمد ایسے کلمات سے کروں گا، نہ اس سے پہلے کسی نے کی تھی، نہ اس کے بعد کوئی کر۔ اور جب حضور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے تو سارے اہل محشر سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے سرکار آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ محشر کا دن جو ہے یہ تو حضور کی شان کا دن ہے۔ محبت والے تو کہہ گئے، اور یوں ہی نہیں کہہ گئے، بہت سوچ سمجھ کے کہہ گئے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
تو آج اگر، اسی لیے تو امام نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج آ جاؤ حضور کی غلامی میں. اللہ نے جو طریقہ بتایا، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول مکرم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور صرف یہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. تو حضور کے دامن کرم سے آج وابستہ ہونا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر آج چلنا ہے، تاکہ کل جب حضور اللہ کے عرش کے سائے میں جب، اور لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا، تو لواء کے تلے جب کھڑے ہوں گے، دیکھیں حضور کے جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد، اور حضور جس مقام پر ہیں اس مقام کا بھی نام مقام محمود ہے. تو آج اگر ہم اپنے رب کی حمد کریں اور اس کے محبوب کی ثنا کریں اور ان کے بتائے ہوئے اس طریقوں پر چلیں، یقین کریں یہ دنیا بھی ہماری جنت بن جائے اور آخرت تو ہے ہی نیکوکاروں کے لیے. تو فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. 3 آیتیں پہلے بیان ہوئیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور 3 آیتیں اس کے بعد ہیں. بیچ میں یہ ایک آیت، یہ جو آیت ہے جیسے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے. کون سی آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بہت اہم، یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ کئی دن لگ جائیں صرف اسی کو سمجھنے میں، اور صرف یہ آیت مبارکہ کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اسے بندگی کے راز معلوم ہو جائے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اس کا معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں. کیا معنی بنیں گے؟ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں عبادت کیا ہے، آپ کہیں گے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، یہی بتائیں گے نا. کتنا ٹائم؟ 5 وقت. ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے، باقی 22-23 گھنٹے. کیونکہ قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اگر عبادت یہی ہے، نماز یقیناً عبادت ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن صرف کیا یہی عبادت ہے؟ اچھا عبادت ہے تو بندگی کیا ہے؟ بندگی اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ عبادت وہ ہے جو ہم خالق کی کرتے ہیں، اور بندگی وہ ہے جو ہم اس کے حکم پر چلتے ہیں. بات سمجھ میں؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک بندہ ہے، وہ غلام ہے، وہ اپنے آقا سے کہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، یا یوں کہے میں آپ کا بھی غلام ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کا بھی غلام ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں، تو بات سمجھ میں آ رہی. تو یہاں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں. جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، جب اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب مالک جو کہے غلام وہی کرے. ایک شخص نے غلام خریدا، اس سے کہا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو آپ کھلاؤ گے. کہا بھئی کیا پیو گے؟ کہا جو آپ پلاؤ گے. کیا پہنو گے؟ کہا جو آپ پہناؤ گے. کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھو گے. اس نے کہا غلام کی کوئی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے. تو جو اس غلام کو لے کر آیا تھا وہ بھی کوئی اللہ والا تھا،
یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے کہ یہ غلام نے کیسی معرفت کی بات بتائی. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے ہی غلام ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تو غلاموں کی اپنی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ کبھی سوچا جائے اس بات پہ. ہم مرضی ساری اپنی کرتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد. کبھی اس پہ بھی غور کر لیا جائے. اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت اور عبادت اللہ ہی کی ہے، اسی کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی اور سے مدد نہ مانگے؟ تو یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، تو کیا کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے؟ اس بات کو سمجھیے. مثال کے طور پہ کوئی اچانک سے کسی کو خبر ملی تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رب سے مدد طلب کرے. کیا کہے؟ اے میرے مالک خیر فرما، کرم فرما، سب سے پہلے. اور پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے اسباب میں اختیار کر سکتا ہوں. یعنی کوئی بیمار ہو گیا، خبر مل گئی، تو سب سے پہلے اس نے کہا اے اللہ تو کرم فرما، رحم فرما، شفا عطا فرما. پھر یہ سوچے کہ اس کے ظاہری اسباب کیا ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر دوائی دے گا، ڈاکٹر علاج کرے گا. شفا کون دے گا؟ بھئی ایک ڈاکٹر نے 5 لوگوں کا علاج کیا، 3 کو شفا ہو گئی، 2 کو نہیں ہوئی. اس نے تو علاج سب کا ہی کیا نا. تو پتہ کیا چلا کہ شفا دینے والی ذات، ہاں اسباب کوئی بھی بن سکتا ہے، وہ دعا بن سکتی ہے، دوا بن سکتی ہے، وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن نیت یہ ہو کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سبب بنا اب اس کا بھی شکریہ ادا کریں اور مسبب الاسباب کا بھی. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت. اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. بعض حضرات نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. دکھا میں اور چلا میں فرق ہے. یعنی کسی کو کوئی کہے کہ بھائی مجھے راستہ دکھاؤ، میں کمال بھائی سے کہوں مجھے اورنگی کا راستہ بتائیں، دکھائیں، اور میں کہوں یار مجھے اس راستے پہ چلاؤ، میں چلو چلو چلنے والے بنو، چلاتے. تو چلا، دکھا اور چلا میں یہ فرق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص گھر سے باوضو ہو کر چلا، مسجد پہنچا، نیت باندھی، قبلہ رو ہوا، طہارت، ستر عورت، ساری شرائط فرائض پورے کیے، نیت باندھی. اب وہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ جہاں وہ کھڑا ہوا ہے کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ تو پتہ چلا صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک آنا راہ مستقیم کا نقطہ آغاز ہے. کہیے سبحان اللہ. یہاں تک پہنچنا راہ مستقیم کا نقطہ آغاز ہے. یہاں سے تو اصل کام شروع ہوتا ہے آپ کا. اور اسی سے توفیق اسی سے توفیق مانگے بندہ کہ اللہ تو مجھے اس راستے پر، اس مستقیم کا مطلب ہے استقامت. کیا مطلب ہے؟ استقامت. یہ بڑی اہم بات ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، لیکن اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. مستقیم استقامت سے استقامت عطا فرما. اور جس کو استقامت مل جائے وہ ہر حال میں اپنے رب کا ہو کر رہ جاتا ہے. خوشی میں بھی اللہ، دکھ میں بھی اللہ، سکھ میں بھی اللہ، ہر حال میں اللہ، بس اللہ ہی اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 کیٹیگری بتائی جو انعام یافتہ ہے. ان میں کون ہے؟ انبیاء، صدیق، شہداء،
صالحین۔ نبوت انبیاء جو ہیں آقا کریم علیہ السلام پر باب نبوت آ کر بند ہو گیا، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ انبیاء یہاں تک، پھر حضور کے جو غلام ہیں الصدیقین، پھر شہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں، پھر صالحین نیکوکار۔ تو اچھا اس سوچنے والی بات یہ ہے کہ انہیں جو کہا گیا انعام یافتہ، تو ان کو انعام ملا کیا ہے بھائی احسان صاحب؟ انعام کیا ملا؟ سوچنا ہے نا۔ بظاہر تو صحابہ کرام جب ایمان لائے تو دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر شہزادے تھے، جیسی ڈریسنگ وہ کرتے تھے ایسی ڈریسنگ پورے مکے میں کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا، آپ جب شہید ہوئے تو کفن بھی پورا نہیں تھا، تو انعام کیا ملا؟ کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ انعام یافتہ جو ہم کہتے ہیں انہیں انعام کیا ملا؟ جو انعام یافتہ ہیں انہیں انعام جو ملا وہ اللہ کا قرب ملا۔ انعام، اللہ کا انعام کیا ہے؟ اس کا قرب ہے، اس کا تقرب ہے۔ یہ جو دل کا گداز ہے، یہ جو آنکھوں کی نمی ہے، یہ جو عشق و مستی جذب و شوق ہے، ہائے ہائے، یہی تو حاصل ہے اس راہ کا۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو دل کا قرار ہے یہی تو حاصل ہے، بندگی ہے۔ تو جو انعام یافتہ ہے انہیں انعام کیا ملا؟ قرب الہ، اللہ کا تقرب ملا، قرب ملا، اور انہی کے رستے پر ہمیں چلنا ہے، نیکوکاروں کے رستے پر، صالحین کے رستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے رستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کس پر ہوا؟ جو اس کے نافرمان ہیں، فرعون، نمرود، شداد، یہ وہ لوگ ہیں جو مٹ گئے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان قوموں پر۔ تو اس سے دعا مانگنی ہے، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جو گمراہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان قوموں سے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کون سے راستے پر چلنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک
صدق الله العظيم.